کیا آپ کو کسی نے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے لالچ دیا، ڈرایا، دھمکایا؟ کہ مجھے عیسائیت کبھی سمجھ ہی نہیں آئی تھی. تو اکثر مسیحی جو ہے وہ اسی لیے عیسائیت کو چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. دراصل جن کے پاس میں جاب کرتی تھی وہ اتنے اچھے مسلمان تھے کہ ان کو دیکھ کے میرے دل میں اگر مجھے مسیحی تعلیمات پہ پورا یقین اور ایمان ہوتا تو مجھے دنیا کی کوئی طاقت عیسائیت سے ہلا بھی نہیں سکتی تھی. ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں میری مدد کی. ندا، فرض کریں کہ آپ کے گھر والے اگر آپ کو کہیں کہ عیسائیت میں لوٹ آؤ. اس کے بعد یہ کہ میں نے آپ کا نمبر تلاش کیا، آپ کے ادارے سے رابطہ کیا. حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن ادارہ آپ کے لیے ہے. آپ جب تک چاہیں تعلیم حاصل کرنا چاہیں، آپ جب تک چاہیں یہاں رہنا چاہیں. قتل کر دیں خوشی سے مر جاؤں گی، لیکن اسلام چھوڑ دوں ایسا ممکن نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے ندا؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. الحمدللہ. ندا، محض 20 سال کی عمر میں اسلام قبول کرنا، آپ کو نہیں لگتا کہ دس از ٹو ارلی؟ اور یہ کہ اس عمر میں تو ہمارے بچے بھی کھیل کود کے دن ہوتے ہیں ان کے، تو آپ نے 20 سال کی عمر میں اتنا بڑا فیصلہ کر لیا. کیسے یہ سب مینج کیا آپ نے؟ واقعتاً دن تو یہ کھیلنے کودنے کے تھے، لیکن میں ذہنی اعتبار سے بڑی ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کے دین کی فکر میں لگ گئی. ماشاء اللہ ندا، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دین کی فکر میں لگا کے رکھیں اور آپ کو اس میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائیں. ندا، آپ کہاں سے ہیں؟ میاں چنو سے. آپ شروع سے وہیں سے ہیں یا والدین وہیں سے ہیں آپ کے؟ جی والدین. آپ پیدا بھی وہیں پہ ہوئے؟ جی. اچھا، الحمدللہ. آپ کا پہلے کس مذہب کے ساتھ تعلق تھا؟ عیسائیت سے. اچھا، اور آپ چرچ وغیرہ جایا کرتی تھیں؟ جی، جب میں چھوٹی تھی تب جایا کرتی تھی. اچھا، تو پھر کیا وجہ ہوئی عیسائیت سے؟ یعنی آپ متنفر ہو گئیں یا اسلام کی وجہ سے آپ نے عیسائیت کو چھوڑ دیا، یا پہلے آپ عیسائیت سمجھ نہیں آ رہی تھی پھر اسلام قبول کیا؟ تو کیا وجہ بنی عیسائیت کو چھوڑنے کی؟ عیسائیت کو چھوڑنے کی مین وجہ یہ تھی کہ مجھے عیسائیت کبھی سمجھ ہی نہیں آئی تھی. جیسے کہ آپ جانتے ہیں عیسائیت میں خدا کے بجائے مسیح کی عبادت کی جاتی ہے اور اللہ کا بیٹا ان کو تصور کیا جاتا ہے. اس لیے مجھے کبھی عیسائیت کی سمجھ نہیں آئی. اس میں نہ سمجھ آنے والی کون سی بات ہے؟ یہی ایک خدا میں 3 شخص ہے، باپ، بیٹا، روح القدس. اچھا، تو یہ وہ بنیادی چیزیں تھیں جنہوں نے آپ کو عیسائیت سے متنفر کر دیا. یعنی ظاہر ہے جب انسان کو اپنا مذہب سمجھ نہیں آئے گا تو وہ آخر کیا کرے گا؟ عیسائیت سے اعلان برات ہی کرے گا. تو اکثر مسیحی جو ہیں وہ اسی لیے عیسائیت کو چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مسیح کی سمجھ نہیں آئی، عیسائیت کی سمجھ نہیں آئی. اور یہ تو 1-2 چیزیں ہیں جو آپ نے بیان کی ہیں. واقعتاً عیسائیت میں بہت زیادہ کمپلیکیشن پائی جاتی ہیں. تو اسلام کے حوالے سے سب سے پہلے خیال کیسے آیا قبول کرنے کا؟ کیا آپ کو کسی نے دعوت دی تھی یا کسی نے تعارف کروایا تھا یا خود سے ہی آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی؟ دراصل جن کے پاس میں جاب کرتی تھی وہ اتنے اچھے مسلمان تھے کہ ان کو دیکھ کے میرے دل میں اسلام کو جاننے کا شوق پیدا ہوا. اچھا، الحمدللہ. یقیناً یہ خوشی کی بات ہے کہ آپ جن کے ہاں تھیں وہ ایک اچھے سچے پکے مسلمان تھے، بلکہ باعمل مسلمان تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے دل میں ان کو دیکھ کے اسلام کو جو ہے وہ سیکھنے کا، پڑھنے کا شوق پیدا کیا. ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیاں بھی ایسی تھیں. وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ کونوا مثلنا، ہمارے جیسے ہو جاؤ، کامیاب اور کامران ہو جاؤ گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ایسا مسلمان بنائے کہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ متاثر کر سکیں، اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے. جی بالکل، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنا دے. ندا، کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ وہ اسلام کا سب سے زیادہ خوبصورت پہلو کون سا ہے کہ جس نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہو؟ میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ اسلام کا وہ کون سا پہلو زیادہ خوبصورت ہے، جبکہ اسلام تو سارے کا سارا خوبصورت دین ہے. الحمدللہ. سچی بات تو یہی ہے کہ اسلام تو حسن و خوبیوں کا ایک مجموعہ ہے. تو واقعتاً اگر ہم اس کو یعنی پک اینڈ چوز کرنا چاہیں تو یقیناً مشکل ہوتی ہے، لیکن پھر بھی کوئی ایک پہلو جہاں تک میں نے اسلام کو سیکھا ہے، میرا خیال ہے یہ اللہ کی وحدانیت. ندا، دین اسلام کو عورتوں کے حوالے سے آپ نے کیسے پایا؟ الحمدللہ، عورتوں کے حوالے سے دین اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں شاید ہی وہ کسی اور مذہب نے دی ہوں گی. الحمدللہ. لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ مسلمان بچیاں، مسلمان عورتیں دین اسلام کے دامن سے نکلنے میں اپنے لیے عافیت محسوس کرتی ہیں. وہ دین اسلام کے بارے میں جانتی نہیں ہیں، شاید یہی سبب ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ہم جانتے نہیں ہیں.
کہ دین اسلام نے عورتوں کے حوالے سے جو قوانین دیے ہیں وہ کائنات کے سب سے خوبصورت ترین قوانین میں سے ہیں۔ ایک بار خواتین کے حقوق کے حوالے سے برٹش پارلیمنٹ میں جب بات ہو رہی تھی تو وہ چاہتے تھے کہ ہم کچھ اور خواتین کے لیے قانون سازی کریں۔ تو وہاں کے لارڈ پادری نے کہا تھا کہ اگر آپ خواتین کے لیے اس سے بھی بہتر قانون سازی کرنا چاہتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے قوانین سب سے زیادہ خوبصورت ہیں، جبکہ کئی ایسے قوانین ہیں کہ جو ہمارے یہاں رائج بھی ہیں، جو ہم نے اسلام سے لیے ہیں۔ تو بالکل شاید یہی سبب ہے کہ وہ دین اسلام کے دامن سے نکل رہی ہیں، کیونکہ وہ جانتی نہیں ہیں کہ اسلام ان کو کتنا پروٹیکٹ کرتا ہے، کتنا تحفظ دیتا ہے، کتنی عزت مقام و مرتبہ دیتا ہے، اور وہ آج اسلام سے جو ہے وہ کوسوں دور جا رہی ہیں۔ بالکل یہی سبب ہے کہ وہ اسلام کے بارے میں جانتی نہیں ہے۔ کیا آپ کو کسی نے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے لالچ دیا، ڈرایا، دھمکایا، یا اسلام قبول کرنے کے حوالے کسی نے زور زبردستی کا مظاہرہ کیا؟ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہاں کیا ہم جنگل میں رہتے ہیں یا یہاں جنگل کا قانون ہے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈرا دھمکا کے کسی بھی مذہب میں شامل کر دے؟ ایسا میں سوچ بھی نہیں سکتی، اور میرا خیال ہے کہ ایسا ممکن بھی نہیں ہے۔ آپ نے ٹھیک کہا کہ ایسا ممکن بھی نہیں ہے، لیکن دیگر مذاہب کے لوگ شاید یہی سمجھتے ہیں کہ ہم جنگل میں رہتے ہیں اور یہاں جنگل کا قانون ہے، اور ہم انسان نہیں بلکہ جانور ہیں۔ شاید اسی لیے ان کا خیال ہے کہ آپ جس کو چاہیں پیسے دے کے، لالچ دے کے، ڈرا دھمکا کے اس کو اسلام میں داخل کر سکتے ہیں۔ شاید یہ اسلامی تعلیمات کی طاقت، قوت اور اس کی جو ایک کشش ہے اس سے واقف نہیں ہے۔ میرے بارے میں بھی یہی کہا جاتا تھا کہ شاید مجھے ڈرا دھمکا کے اسلام قبول کروایا گیا، لیکن جب مجھے یہ معلوم ہوا تو میں نے کہا کہ مجھ سے تو پوچھیں، کیا ایک 27 سال کے نوجوان کو کوئی ڈرا کے اسلام میں داخل کر سکتا ہے؟ میں خود ایک اچھے خاصے پیسے کمانے والا شخص تھا، کیا مجھے کوئی لالچ دے کے اسلام قبول کروا سکتا تھا؟ اور اگر مجھے مسیحی تعلیمات پہ پورا یقین اور ایمان ہوتا اور مجھے پورا اعتماد ہوتا کہ یہ تعلیمات افراط و تفریط کا شکار نہیں ہوئی، تو مجھے دنیا کی کوئی طاقت عیسائیت سے ہلا بھی نہیں سکتی تھی۔ لیکن میں جانتا تھا کہ عیسائیت جو ہے وہ افراط و تفریط کا شکار ہو چکی ہے، اس کی تعلیمات جو ہے وہ یکسر تبدیل ہو چکی ہے۔ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے، اب انہوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بلکہ خدا بنا لیا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام جو اللہ کا پیغام لے کے آیا کرتے تھے، ان کو تثلیث کا ایک جز بنا لیا تھا۔ مریم علیہ السلام کو مسیح نہیں بلکہ خدا کی ماں کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ تو یہ وہ سارے خیالات اور تصورات تھے کہ جن کے پیش نظر مجھے عیسائیت سے اعلان برات کرنا پڑا، اور اسلام کی خوبصورت تعلیمات کے پیش نظر تو شاید یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جنگل میں رہتے ہیں، یہاں جنگل کا قانون ہے، جو جس طرح چاہے گا ویسے ہو جائے گا۔ ندا، مزید کون سے ایسے ذرائع تھے کہ جہاں سے آپ کو اسلام سیکھنے میں مدد ملی؟ میں آپ کی ویڈیوز دیکھتی تھی بہت زیادہ، اور مجھے پتہ تھا آپ بھی پہلے عیسائی سے تعلق رکھتے تھے، پھر آپ بھی مسلم ہوئے، تو الحمدللہ میں نے سیکھا اسلام قبول کرنے کے بعد مشکلات تو آئیں گی، لیکن حق کے راستے میں مشکلات تو آتی ہیں۔ اس کے بعد یہ کہ میں نے آپ کا نمبر تلاش کیا، آپ کے ادارے سے رابطہ کیا، اور بہت ہی مشکل سے رابطہ ہو گیا، اور آج میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں۔ الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے کہ حق کے راستے میں مشکلات تو آتی ہیں۔ ایسے کیسے ممکن ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اسلام قبول کریں تو ان کو گھروں سے نکال دیا جائے، ان کے بچے مال و متاع سے محروم کر دیا جائے، یہاں تک کہ ان کو قتل کر دیا جاتا تھا، اور ہم اسلام قبول کریں تو ہمیں ہار پہنائے جائیں، ہمیں اسٹیج کے اوپر بٹھایا جائے؟ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کا یہ اصول ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندہ قرآن، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا فہم لا یفتنون، کہ کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ محض یہ کہنے پہ کہ ہم ایمان لائے ہیں اور چھوڑ دیے جاؤ گے، آزمائے نہیں جاؤ گے؟ تو یقیناً حق کے راستے میں آزمائش اور مشکلات تو آتی ہیں۔ ندا، امی کی یاد نہیں آتی؟
آتی ہے اور بہت زیادہ آتی ہے، لیکن کیا کر سکتی ہوں، بس میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی دین اسلام میں داخل فرمائے۔ انشاءاللہ آپ ان کے لیے دعا کرتے رہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا تو ایک دن وہ بھی آپ کے ساتھ آپ کے دین میں داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ ندا، ابھی تو آپ کو چند دن ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے اسلام قبول کیے اور آپ نے چہرے کا پردہ کرنا شروع کر دیا، تو آپ کو اس میں مشکل نہیں ہوتی؟ میرا تو بس نہیں چلتا کہ میں پوری دنیا کی مسلمان عورتوں کو بتاؤں کہ اسلام کی شہزادیاں پردے میں ہی اچھی لگتی ہیں۔ سبحان اللہ، میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا یہ پیغام پوری دنیا کی مسلمان عورتوں تک پہنچائے کہ وہ اس بات کو سمجھ سکیں کہ اسلام کی شہزادیاں ہمیشہ پردے میں ہی ہوتی ہیں، بے پردگی مسلمان عورت کا شیوا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کی آپ کا جذبہ قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ندا، فرض کریں کہ آپ کے گھر والے اگر آپ کو کہیں کہ عیسائیت میں لوٹ آؤ، شاید اب یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اگر انہوں نے آپ کو قتل کرنے کی دھمکی دی؟ جی، مرنا تو ایک دن سب نے ہے۔ یعنی آپ مرنے کے لیے تیار ہیں؟ قتل کر دیں خوشی سے مر جاؤں گی، لیکن اسلام چھوڑ دوں ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس وقت یہ پروگرام مختلف ممالک میں مختلف لوگ دیکھ رہے ہیں، اور اس پروگرام کے توسط سے آپ کسی کو کوئی پیغام دینا چاہیں یا کسی کا شکریہ ادا کرنا چاہیں تو آپ کر سکتی ہیں۔ ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں میری مدد کی، جیسے کہ میں NTG کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اور آپ کا اور آپ کے ادارے کا، جنہوں نے میری پڑھائی کا انتظام کیا اور میری رہائش کا انتظام کیا اور میری قانونی کارروائی کی۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ تمام کاوشیں کوششیں قبول و منظور فرمائیں اور آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائیں۔ ندا، اب مستقبل کا کیا پلان ہے؟ ظاہر ہے کہ میں تعلیم حاصل کروں گی تاکہ میں ایک اچھی مسلمان بن سکوں اور دین اسلام کی خدمت کر سکوں۔ بارک اللہ فیکم، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جزائے کثیر عطا فرمائے۔ حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن ادارہ آپ کے لیے ہے، آپ جب تک چاہیں تعلیم حاصل کرنا چاہیں، آپ جب تک چاہیں یہاں رہنا چاہیں، یہ ادارہ آپ کی سرپرستی کرے گا، آپ کے سر پہ دست شفقت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ایک اچھا، سچا، پکا مسلمان بن کے دین اسلام کی ویسی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جیسی دین اسلام کی خدمت کرنے کا حق ہے۔ ناظرین، یہ تھی ندا نذیر، کہ جس نے محض 20 سال کی عمر میں اتنی بڑی قربانی دی کہ اپنے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ داروں کو چھوڑ کے، اپنا آبائی دین چھوڑ کے دین اسلام کی حقانیت کے پیش نظر دین اسلام کو قبول کر لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم ان تمام مسلمانوں کو دین اسلام کی ویسی قدر کر کے، اس کو پڑھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جیسی اللہ کو مطلوب ہے، محبوب ہے، مقصود ہے۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانا شاید ہماری آخرت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں اسلام کو پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہوگی اگر ہم آخرت میں دوزخ سے بچنا چاہتے ہیں اور جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ اقبال نے شاید ایسے ہی موقع کے لیے کہا تھا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بارک اللہ فیکم، اپنا اور اپنے گرد و نواح میں سب کا خیال رکھیے گا۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔